ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ان ربی رحیم ودود صدق اللہ العظیم۔ آپ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، سارے قریب آ جائیں، جو درس میں بیٹھنا ہے وہ قریب ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ حلقے میں بیٹھنا چاہیے جب بھی درس ہو، دور بیٹھ کے تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ لوگ اکثر یہی کرتے ہیں، جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیتے کہ اللہ کی بات سننی ہے تو ہمیں کہیں اکڑ ہماری کم نہ ہو جائے۔ یہ بڑا ایک المیہ ہے ہماری مساجد میں بھی، میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا ہمارے، پھر مہینے میں ایک بار کہنا پڑتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ ہم نے تو ایک بندے کو سنانا ہے، دو کو بھی سنانا ہے، اور سنانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، وہ ایک ذات ہے۔ تو اس لیے آپ جتنا طلب سے سنیں گے نا تو میرے قلب پہ نازل ہوگا اللہ کی طرف سے۔ آپ اگر دور بیٹھے ہوں گے بے توجہی کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کہا اللہ اکبر، نماز شروع کی، آپ بھول گئے، آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ سجدے سے اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے، آپ سے سہو ہو گیا۔ اچھا ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا کہ نماز میں آپ کو کہ سجدے سے آپ اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پیچھے صحابی نے اللہ اکبر کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ صاف کیا، اس کے بعد پیچھے مڑ کے کہا نمازیوں کو کہ اے نمازیوں، تم میں سے کچھ لوگ صحیح وضو نہیں کرتے، ان کی اس چیز کا اثر امام کے اوپر پڑتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اچھا، جو مجمع میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کا اثر مقرر کی دماغ پہ پڑتا ہے، چونکہ وہ پھر بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے الہامی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ہم اس لیے مجمع کی بات نہیں ہوتی بات کہ بہت زیادہ تعداد ہو، بات ہوتی ہے کہ طلب والے ہوں۔ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے کہ لوگ قرآن و سنت کو بھی اس طرح سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد نہ بن جائیں گے، حالانکہ جو آپ کو الف با سکھا دے وہ استاد تو ہو گیا۔ وہ تو الگ بات ہے کہ اس دور میں والد کی قدر بچے نہیں کرتے، پیر کی قدر مرید نہیں کرتے، استاد کی قدر شاگرد نہیں کرتے۔ اب تو دور ایسا مادیت والا ہے کہ استادوں کو بھی روڈوں پہ گھسیٹا جاتا ہے۔ کیا حال ہے ہمارے ٹیچرز کے ساتھ ہو رہا، جو قوم کے معمار ہیں، قوم کی جو ہے قوم کو سکھانے والے ہیں۔ جس قوم میں استاد کی عزت نہیں ہوگی، چاہے وہ استاد مدرسے مسجد کا ہو، چاہے وہ اسکول کالج کا ہو، جس قوم کو زوال دیکھنا ہو کہ یہ زوال کی طرف جا رہی ہے، یہ خالی دیکھ لیں۔ جیسے گھر میں آپ جاتے ہیں نا، گھر میں آپ کسی گھر کو دیکھنا ہے کہ گھر کا ڈسپلن کیسا ہے، تو گھر کے کسی چیز کو نہ دیکھیں، اس کے بندوں کو نہ دیکھیں، اس کا کچن جا کے دیکھ لیں، بس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر والے کیسے ہیں۔ کچن صحیح ہے، صاف ستھرا، سمجھیں اس گھر کی عورتیں ڈسپلن والی ہیں تو مرد ہوں گے ہی ہوں گے۔ اچھا، گھر کا کچن گندا ہے، برتن گندے پڑے ہوئے ہیں اور میلا کے چلا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ گھر جو ہے یہ ان کو تہذیب نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے زندگی گزارنے کی، ہمارا ان کا نباہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ رشتہ دیکھنے جائیں تو خاص طور پہ جو ہے آپ جو ہے اپنے بچوں کو کہا کریں بیٹا تم جاؤ کچن میں چکر لگا کر آؤ، مووی ویڈیو بنا لو کچن کی۔ یہ میں آپ کو بڑا اچھا فارمولہ بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو حاکم بناتے تھے تو چھپ کر اس کی نماز دیکھتے تھے، چھپ کر کے، چپکے سے جا کر یوں بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھار، اور یوں کن اکھیوں سے دیکھتے تھے نماز کیسی پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے۔ کچھ دن دیکھتے تھے، ایک دن بھی تیز تیز پڑھی، دوسرے دن بھی تیز تیز پڑھی، کہتے تھے یہ نہیں حاکم بن سکتا، جو اللہ کا چور ہے وہ بندوں کا بھی چور ہوگا نا۔ دیکھا حکمت ہے نا بڑوں کی۔ حضرت عمر کہتے تھے جو اللہ کا چور نہیں ہے نا نماز میں، وہ بندوں کا بھی چور۔ آج ہمارے حکمرانوں کو نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، پھر چور ہی بنے ہوئے ہیں نا۔
اس لیے تو خزانوں پہ ڈاکے پڑتے. اچھا یہ دوسری چیز تھی. دو چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ ایک کچن دیکھیں کسی کا, اور کسی قوم کو دیکھنا ہے کہ یہ قوم کیسی ہے. اس قوم کا اپنے ٹیچرز کے ساتھ, استادوں کے ساتھ تعلق کو دیکھیں. اگر وہاں استاد کی عزت ہے تو وہ قوم جو ہے ترقی کو کبھی بھول نہیں سکتی, اس قوم کو کوئی تنزل نہیں دے سکتا. آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے استاد کی ہی عزت نہیں کرتے. یہ تو اس کی طرف بات آ گئی, میں نے آپ کو مختصر بتا دی. اصل جو ہمارا مقصود ہے ایک اہم عبادت کی طرف جو ذی الحجہ میں کی جاتی ہے, وہ اتنی خاص عبادت ہے جو تقریباً پتہ تو سب کو ہے لیکن عمل سارے نہیں کرتے. وہ تکبیرات تشریق ہے. تکبیرات تشریق یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے ہر فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے, ایک بار واجب ہے, اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد آخری پڑھ کے چھوڑ دی جاتی ہے. اب اس کی فضیلت کیا ہے باطنی؟ ایک تو یہ جی واجب ہے, پڑھنا ہے, کوئی تو فائدہ ہوگا اس کا. اب جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں, ایک جہاں نماز ادا ہوتی ہے فرض, وہاں ڈاکٹر سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ ریہرسل ہے, ایکسرسائز ہے, یہ ہمارے فلاں باڈی کے پارٹس کو جو ہے بہترین کر دیتی ہے, وہاں سے آپ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اب تکبیرات تشریق, اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ پورا سال جوڑے رکھے, قرب الہی. دیکھیں تکبیر تشریق کن دنوں میں پڑھی جاتی ہے؟ جو عید کے دن ہے, عید سے ایک دن پہلے پڑھی جاتی ہے, عید کا دن بھی شامل ہے. عید کے دن کو عید القربان کہتے ہیں نا. قربانی کیوں ہے؟ قربان یعنی قرب, اللہ کے قرب والا دن. یہ قرب سے ہے, اللہ کے قریب کرنے والا دن. آپ جانور کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں, آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ نے خود کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, یعنی تمہارا خون, تمہارا گوشت مجھے نہیں پہنچتا, مجھے تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کتنا میرے لیے قربانی دے سکتے ہو. جان اپنی نہیں, اپنے بیٹے کی نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کی جان کے لیے, تم مال کی کتنی قربانی دے سکتے ہو. اب آپ دیکھیے یہ قرب والے دن, عید القرب, اسے قرب بھی کہتے ہیں کہ قربان یعنی اللہ کے قریب کرنے والا دن. 3 دن اللہ کے آپ قریب ہوتے ہیں, ذریعہ ہے اللہ کے قریب کا, اور اس دن سب سے بڑا ذریعہ قریب ہونے کا وہ ہے قربانی. اب آپ ایک تو یہ ہے, اچھا جس دن یہ شروع ہوتی ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کا اتنا بڑا ذریعہ دن ہے کہ اس دن عرفات کے میدان میں جتنے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, ایک لمحے کے لیے اللہ کہتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو. شیطان اس دن مٹی ڈالتا ہے اپنے اوپر, یہ بخشا گیا, میرے ہاتھ سے نکل گیا. اس دن جو مر جائے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں وہاں پہ عرفات میں. اگلے دن بھی مر جائے کیونکہ گناہ ختم ہو گئے اس کے سارے, تو وہ قرب والے دن آپ کو اللہ نے یہ دے دی. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ پاکستان بیٹھے ہیں, آپ دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہیں, لیکن عرفات والا تو اللہ کے قریب ہو گیا. وہ چھری کے نیچے لیٹا ہوا پیغمبر تو اللہ کے قریب ہو گیا. اب آپ قریب ہونا چاہتے ہیں تو تکبیرات تشریق کو جو ان 4-5 دنوں میں پڑھ لے گا, اللہ اسے پورا سال اپنے قریب کر دے گا. پہلے یہ اس کا فضیلت ہے. اب پھر دوسری فضیلت اس کی کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند ہو جائے, آپ کو اللہ عزت دے دے, شان دے دے, آپ کا مرتبہ بلند ہو جائے, کہیں عہدہ بڑا لینا چاہتے ہیں یا کہیں ترقی کرانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو پڑھیں. کیوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی بار بار کہتا ہے یہ کہو اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا دیکھیے اللہ اکبر بار بار اذان میں تو ایک بندہ کہتا ہے نا, وہ مؤذن کہتا ہے. اچھا ہمیں موقع نہیں ملتا پورا سال یوں اذان دینے کا ہر بندے کو, لیکن جو بندہ یوں کہتا ہے, دیکھیں جس کا کھاتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں, یہ تو مقولہ ہے نا مشہور, ہم کھاتے اس. اب آپ کو ایک میں حیرت کی بات بتاؤں,
آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، اکثر آپ دیہاتوں میں دیکھیں کبھی جائیں تو گلیوں میں کتا لیٹا پڑا ہوتا ہے اس طرح. اچھا گزر رہے ہیں لوگ، بھینسیں بھی گزر رہی ہیں، دیگر جانور بھی گزر رہے ہیں، بندے بھی گزر رہے ہیں، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، کتا اسی طرح لیٹا ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا یہ ہوتا ہے نا اس طرح. لیکن کبھی کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے بھکاری گلی میں داخل ہو تو کتا کسی کو بھونکتا نہیں ہے، اس کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے. یہ نوٹ کیا آپ نے؟ ایسے ہوتا ہے نا. اب وہ آپ گزرے آپ کو کچھ نہیں کہے گا، وہ لیٹا رہے گا ایسے. اچھا عورت گزرے کچھ نہیں کہے گا، بچہ گزرے کچھ نہیں کہے گا. لیکن جیسے ہی بھکاری بھیک مانگنے والا جو کشکول لے کے اللہ کے نام پہ بابا یوں آوازیں لگائے گا، کتا ایک دم کھڑا ہو جائے گا، دم سیدھی کر لے گا. میں نے آزمایا اس طرح، میں نے خود دیکھا. ایک بار میں کھڑا ہو گیا وہاں کافی دیر، میں نے کہا وہ پچھلی گلی سے آ رہا ہے تو میں اس کو واچ کروں گا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، مجھے کسی نے بتائی تھی. آج کتا ایک دم کھڑا ہوا، اس نے دم سیدھی کر لی اور اس کی طرف بھاگ کے بھونکنا شروع کر دیا. کیوں بھونکتا ہے کتا؟ عام بندوں پہ نہیں بھونکتا، جانوروں پہ نہیں بھونکتا. گویا کہ اسے کہتا ہے کہ مجھے دیکھ، میں یہاں پڑا رہتا ہوں اور اللہ مجھے یہاں روزی دیتا ہے، کوئی ادھر سے پھینک دیتا ہے، کوئی ادھر سے پھینک دیتا ہے، اور تو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگتا ہے کیونکہ تیرے دل میں اللہ کا یقین ہی نہیں ہے. گویا کہ کتا اسے کہہ رہا ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے شاگرد خاص، وہ فرماتے ہیں کتے کی 20 عادتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی بندے میں آ جائیں وہ وقت کا قطب بن جاتا ہے. دیکھیں ہے نجس جانور، اس کی زبان ہمارے کپڑے کو لگ جائے ناپاک ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کا یقین دل میں آنا چاہیے نا. ہمارے یقین کیا؟ امریکہ، کینیڈا ویزا، یورپ کا ویزا. کوئی بندہ آ کے بتائے ابھی مجھے جی میرا یورپ کا ویزا لگ گیا ہے، آپ سارے بھی، میں بھی کہوں گا یہ تو بس گیا، یہ تو ڈالروں میں یوں ابھی ہوگا، ڈالر یوں لپیٹے گا. وہاں جا کے وہ حال ہوتا ہے بیچاروں کا کہ آپ کیا سوچیں گے. یہ کوئی نام ہے خالی ان کا، لیکن ہمارے دل میں یقین اتنا بیٹھ گیا ہے کہ یورپ والا بندہ آ جائے تو ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، اب یہ بہت پیسے دے گا، اس کی جیبیں بھری ہوئی ہیں ڈالروں سے. حالانکہ بیچارے کنگال ہوتے ہیں 90% ان میں. لیکن ہمارا یقین کیوں ہو گیا کہ بولا اتنا سنا اتنا. اللہ کہتا ہے یہ 5 دن تو کہو نا اللہ اکبر. بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ یقین بناؤ. جب آپ دیکھیں یہ یقین کریں گے نا، بڑا میں کس کا ذکر کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کتنی بار اللہ اکبر؟ اب آپ جب توجہ سے پڑھیں گے تو اللہ آپ کو پورا سال اگلے پڑھنے تک، یعنی یہ مہینہ آنے تک آپ نوٹ کر لیں. میں نے پچھلے سال یہیں بیٹھ کے بتایا تھا. مجھے اتنے لوگوں نے یوٹیوب پہ واٹس ایپ کیے، پہ میسج کیے، یوٹیوب پہ کمنٹس کیے بعد میں کہ جی اللہ نے ہمارے بہت سے کام کر دیے ان 5 دنوں میں خالی. اب ہمارا پورا سال خوشحال ہو گیا. آپ تھوڑا یقین تو لائیں. خالی اس کو نہیں جی بس پڑھنا ہے واجب ہے، بس مولوی صاحب کہتے ہیں واجب ہے جی، آگے فائدہ بتائیں. اللہ کے رسول بھی فائدے بتا کر ہم سے اعمال کراتے تھے. اشراق کا یہ ثواب ہے، چاشت کا یہ ثواب ہے، تہجد کا یہ ثواب ہے. ہمیں جب بتایا نا انہوں نے، اب ہمیں کہا جی ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں فرضوں سے پہلے، جہنم کے دروازے اس وقت کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی ہیٹ کی وجہ سے. حدیث ہے جو یہ 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس آگ سے اسے بچا لیتا ہے. اب مجھے بتائیں کبھی آپ کے سنتے رہیں گی پھر؟ کیونکہ ہم نفع نہیں بتاتے، ہم خالی بتاتے ہیں یہ کرو. کون کرتا ہے آج کل کام؟ آج کل کوئی کام نہیں کرتا. آج کوئی، میں نے پہلے کہہ دیا، کوئی کسی کا مرید اب یہ دور میں کوئی کسی کا شاگرد نہیں ہے. اب بس فتنہ ہی فتنہ ہے. تو پہلی بات بلند ہونا چاہتے ہیں، پہلی بات اللہ کا قرب چاہتے ہیں. دوسرا اگر اپنے آپ کو دنیا میں ہر چیز میں ترقی عروج چاہتے ہیں، ایک بات. تیسری بات جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے دین پیدا نہ کرے اور آپ کو بہترین رزق اللہ پورا سال عطا فرمائے. یہ دونوں چیزیں جوڑ کے بتا رہا ہوں. تو آپ تکبیرات تشریق کو ان دنوں میں پڑھ لیں.
اور پھر جو ہے کیوں کہ ایک بات ہے وَلِلَّهِ آخری جملہ ہے نا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، جب کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ نعمت کو، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھا دوں گا، تو اللہ آپ میں رزق بڑھائے گا ہی نہیں بڑھائے گا؟ پھر یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اولاد میں بے دینی کیوں نہیں ہوگی کہ جو بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر رچ بس جاتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ کہف بتاتی ہے کہ نیک لوگ تھے، فرمایا کہ کنز لہما فکانت ابوہما صالحا۔ حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ یہ دیوار اس لیے ہم نے بنا دی ہے کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، یہ کنز ہے، اور یہ جو بچے ہیں یتیم چھوٹے ان کے ماں باپ نیک لوگ تھے۔ بچوں کو ضائع اللہ نہیں کرتا، نسل کو ضائع اللہ نہیں کرتا جو نیک ہوتا ہے، جو اللہ کی توحید، اللہ کو بار بار پکارتا ہے۔ یہی تکبیرات تشریق آپ 9 ذی الحج سے پڑھنا شروع کریں، فجر کے نماز سے۔ 13 ذی الحج عید 3 دن ہے، چوتھے دن عید کا عصر کی نماز کو ختم، عید سے 1 دن پہلے پڑھنا ہے۔ اور ہر ملک میں جو ذی الحج کی ڈیٹ ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے، سعودیہ والوں کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے، چاند کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ ہمارا عرفہ کا روزہ بھی وہی ہے جو یہاں تاریخ ہوگی، سعودیہ کے ساتھ نہیں کہ وہ 9 ذی الحج آتی ہے مثال کے طور پہ ہفتے کے دن، تو ہم بھی ہفتے کو ہی عرفہ ہوگا، نہیں ہمارا اتوار ہی کو بنے گا اس سال جیسے مثال طور پہ۔ تو اب آپ یہ شروع کر دیں، آپ ایک بار پڑھیں اونچی آواز سے، مرد یہ واجب ہے، عورتیں آہستہ آواز سے ہر فرض کے بعد پڑھیں۔ اچھا لوگ انفرادی ہو اجتماعی نماز ہو، مرد ہو عورت ہو، مسافر ہو مقیم ہو، آزاد ہو غلام ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، سارے یہ پڑھیں ایک بار کم سے کم۔ اگر آپ سے رہ جائے تو آپ اگر اسی وقت سلام پھیر کے آپ کو یاد نہیں رہا، آپ یوں ہی بیٹھے رہے تو آپ فوراً پڑھ لیں۔ اگر آپ نے کوئی اور کام کر لیا، باتیں کر لی، ہنس گئے، ادھر مڑ گئے، اٹھ کے چلے گئے، تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کی قضا نہیں ہے، قضا اس کی نہیں ہے، پھر توبہ استغفار کریں، واجب چھوٹ گیا۔ اگر آپ کی قضا نماز ہوئی ان 4-5 دنوں کے اندر کوئی نماز قضا ہو گئی، اب آپ نے قضا نماز جب پڑھی تو تکبیرات بھی ساتھ ایک بار پڑھنی ہے قضا نماز کے ساتھ، سلام پھیر کے اللہ اکبر ایک بار پورا پڑھ لیں۔ اور یہ عورتیں خاص طور پہ اہتمام رکھیں، اپنی عورتوں کو سکھائیں۔ عورتیں اکثر نہیں پڑھتی، جماعت سے الگ جو نماز پڑھتے ہیں اکثر وہ بھول جاتے ہیں، تو اس کا اگر آپ نے 5 دن کوئی ناغہ نہ کیا تو یہ فیض جو میں نے بتایا ہے پورا سال آپ کو ملے گا۔ اور اگر ایک کام اور کر لیں چھوٹا سا، کہ آپ انہی 5 دنوں میں روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، پورا سال آپ پہ انوارات کی یہ 4 چیزوں کی بارش ہو، آپ کے اندر یہ اتر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عید کی نماز کے بعد بھی ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ تو اب یہ چیزیں آپ روز اگر 100 بار 9 سے 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحج اگر آپ یہ 100 بار روز پڑھ لیں گے، اللہ آپ کے اندر یہ اتار دے گا۔ اور اس کے بعد جو دعا کریں گے 5 دن آزما کر دیکھیں، آپ کا کام اللہ وہ کر دے گا، آپ کا کام وہ ہو جائے گا۔ اللہ کو اپنی توحید اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ امام حسن بصری نے سورہ فاتحہ کی تفسیر 16 اونٹوں پہ لا دی۔ جو آپ کی تفسیر تھی ایک سورہ کی، اتنی کتابیں تھیں کہ اونٹوں پر 16 اونٹوں پہ آئی۔ اب وہ کتنی زیادہ ہوگی؟ تو آپ نے ایک جملے میں ساری تفسیر کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کو پسند صرف یہ ہے کہ بندہ اس کی تعریف کرے، اسی لیے اللہ نے قرآن شروع کیا الحمد سے اور ختم کیا رب الناس پہ، ملک الناس پہ۔ تو کیوں اللہ کو مطلوب ہی اپنی خود فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا میرا تعارف ہو تو میں نے اے انسان تجھے پیدا کیا۔ جانور نہیں تعارف کراتا اللہ کا، جن نہیں کراتے اس طرح۔ آپ کسی شیر جنگل کا جانور ہے، کوئی نہیں اللہ کا تعارف کراتا، لیکن آپ اور میں اللہ کا تعارف پیدا اس لیے ہوئے، باقی ہمارے کام کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں کروں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث قدسی ہے، تو میرا کام کر میں تیرے سارے کام کر دوں گا۔
اب آپ یہ 5 دن پکڑ لیں تکبیرات تشریق کو، میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا، مفلس نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو پست و ذلیل نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو زوال کی طرف لے کے نہیں جائے گا۔ یہ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی وظیفوں کا کہاں حکم ہے، وظیفے کرنا جو آپ کہتے ہیں جی فلاں تاریخ کا فلاں دن کا، تو مجھے بتائیں کہ اللہ نے وظیفہ نہیں دیا 5 دنوں کا؟ اللہ نے کہا 5 دن یہ پڑھو، پورا سال نہیں پڑھنا، اس طرح 5 دن پڑھو نمازوں کے بعد، باقی پڑھو بے شک پورا سال اس کو، لیکن اللہ بھی دنوں کو متعین کر کے بتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں ایام کے ساتھ جن کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔